موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیا تھا، لیکن وہ عصا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی سانپ بنتا تھا۔ آج ان کے جو ہے نا مرید یا ان کے امتی پکڑے تو سانپ نہیں بنتا۔ تو وہ معجزہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے حد تک تھا، لیکن قرآن نبی کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے، امت کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت قبلہ عالم کے جو ہے مبلغ آپ فرماتے، محمد تیری شان کیا شان ہے، دو عالم کی واللہ تو جان ہے، یہ نعمت کہاں انبیاء کو ملی، میرے ہاتھ میں تیرا قرآن ہے، محمد تیری شان کیا شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، آج کی یہ بہت ہی مقدس و متبرک رات ہے جو ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اس رات کو نازل فرمایا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے نزول کو، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر فرمایا ہے۔ یہ رات کا ذکر خاص کر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے، جو ابھی سورہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو قدر والی رات میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ نے بتلایا کہ یہ قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے قدر کی رات۔ اور تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی اترتی ہے فجر تک، یعنی صبح ہونے تک۔ تو یہ ایسی مقدس رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں کلام پاک یعنی قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم 23 سال تک نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور سورہ بقر میں جہاں پر روزوں کا ذکر ہے، سورہ بقر کا 23واں رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان میں یہ قدر کی رات آتی، 27ویں رات، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں میں قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمائے، اس لیے اس میں بہت سے محققین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بتانے کے لیے بہت سے روایتیں اور بہت سے وجوہات بیان کر کے یہ بتائے کہ 27ویں جو رات ہے وہ قدر کی رات ہے۔ ابھی ہمارے پیشمان صاحب آپ کو بیان کر رہے تھے، شوکت خان صاحب، کہ اس میں قدر میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں وہ 9 ہوتے،
لیلۃ القدر، 3 مرتبہ آیا لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ آیا۔ تو یہ 9 9 3 9 27 ہوتے، تو اس لحاظ سے یہ طاق رات بھی ہے، اور اس کے لفظ جو ہے نا وہ 27 ہو رہے ہیں، اس لحاظ سے آج کی رات جو ہے یہ قدر کی رات ہے۔ اور لوگ 21 23 25 27 29 یہ ہر طاق بولے تو یعنی جوڑ نہیں ہونا، بن جوڑ، اس کو 1 3 5 7 یہ جو بن جوڑ ہوتا ہے اس کو جو ہے طاق بولتے ہیں۔ جفت بولے تو 2 جوڑ ملے، 2 4 6 8 10، اس کو جو ہے یہ جفت بولتے ہیں۔ اور طاق بولے تو تنہا اکیلا، اس کو جو ہے تقسیم برابر نہیں ہوتی اس کی۔ تو اب جو ہے 21 اس کے بعد 23 25 27 29 یہ 4 راتیں جو ہے طاق راتیں بول کے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہتمام جو کرتے وہ 27ویں رات کو ہی کرتے، حالانکہ 21 بھی اور 23 25 یہ سارے راتیں جاگتے، مگر اہتمام نہیں کرتے۔ جاگنے کا، بیان کرنے کا، نماز پڑھنے کا، خصوصی جو اعلانات ہوتے وہ جو ہے یہ 26 روزے ختم ہونے کے بعد 27ویں رات، آج 26واں روزہ ختم ہو گیا، 27 مغرب کے بعد 27 تاریخ لگ گئی رمضان کی، تو یہ 27ویں رات شب قدر بول، تو یہی مناتے پوری دنیا میں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہی جو ہے رات مستند ہے اور کئی روایتوں سے ثابت ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کے لیے ایک ایسا تحفہ اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے کہ اس رات جو ہے 1 رکعت اگر کوئی نماز پڑھا تو اس کو 80 سال 84 سال جو ہے زندہ رہ کے عبادت کرنے سے بڑھ کے ثواب ہے۔ اب 84 سال کوئی بندہ زندہ رہنا بہت بڑی بات ہے، اگر اتنے سال رہا بھی تو مسلسل عبادت نہیں کر سکتے کیا؟ مسلسل 84 سال کوئی عبادت نہیں کرتے، کبھی کرا کبھی نہیں کرا، چھوڑا پکڑا، تو مسلسل جو عبادت کرا 84 سال تک، تو وہ نمازوں کا ثواب صرف جو ہے یہ قدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھے یا 1 رکعت نماز پڑھے تو اس کا جو ہے بہت بڑا ثواب ہے۔ بہرحال یہاں پر بہت بڑے حقائق ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قدر کیا ہے اور قرآن کریم کا اترنا کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود وہ مجسم قرآن ہے، آپ کا آنا ہی قرآن کا آنا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن ہے فرما رہے۔ اور قرآن بولے تو ہم کیا ہے، یہ کاغذ میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم قرآن سمجھ رہے، کتاب۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں جو کلام تھا اس کو لکھ لیے، وہ لکھنے کی وجہ سے یہ قرآن کتاب بنی۔ آپ کے ہی سینے میں جو باتیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جو کلام، وہ کلام کے مجمع کو ہم جو ہے صحابہ اکرام لکھے، پہلے تو حفظ کرے، حافظ بنے اس کے بعد جو ہے نا لکھے دوسرے لوگوں کو یاد کرنے کے لیے، تو یہ قرآن کہلائے۔ مگر اصل قرآن کیا ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، یہ آپ کا وجود اطہر ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کیا فرمائیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جو قرآن یاد کرتا نا، یا قرآن پہ جو عمل کرنے والا جو بندہ ہے، وہ زندہ قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے، چلتا پھرتا ہوا قرآن ہے،
عمل کرنے والا قرآن. اس لیے جو ہے مومن کا وجود وہ زندہ، ہم کتاب جو ہے نا ہم کاغذ ہم بناتے، اس پہ الفاظ ہم لکھتے، تو ہم یہ قرآن ہے بولتے. انسان کو کون بنایا؟ اللہ بنایا. اور اس کا دل جو ہے نا وہ اللہ بنایا. اس دل میں جب قرآن کریم محفوظ ہو جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے یا عامل قرآن بن جاتا ہے، تو وہ زندہ قرآن ہے. تو جتنے اولیاء اللہ ہے جن کے سینے میں قرآن تھا وہ زندہ قرآن تھے. صحابہ اکرام حافظ قرآن، قرآن کو جو ہے یاد کر لیتے تھے، وہ زندہ قرآن تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کرنا یعنی آپ کو بھیجنا، نزلہ کا جو لفظ ہے نا وہ شان و عظمت کے لیے آتا. نزلہ جو ہے اللہ کی طرف سے آنے والے روحانی وجود کو وہ جو ہے نزلہ کہا گیا. عربی میں نزلہ، بعثہ، ارسلہ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ مقدس وجودوں کے لیے یہ الفاظ جو ہے نا زیادہ تر استعمال فرماتا. تو ایسا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنا حقیقت میں قرآن کا آنا ہے. اس لیے قرآن کریم میں ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، فرمان. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قول محمد، قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قول محمد کیا ہے؟ قول خدا ہے، اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کوئی الگ نہیں ہے. اب ہمارا قرآن بتا، میرا قرآن، تمہارا قرآن کیسا؟ بھائی قرآن تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ کے ہم حوالے ہو گئے تو اس کی ہر چیز ہماری ہو جاتی. تو جب ایک بندہ جس پہ قرآن بھی نہیں نازل ہوا، صرف اللہ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا کلام اس کا کلام ہو جاتا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے پر یہ قرآن نازل ہوا، آپ کا وجود مجسم قرآن ہے. اور بولتا ہوا قرآن، انسان کے وجود میں جب قرآن آ جاتا ہے تو وہ قرآن بولنے والا بن جاتا. اس لیے جو ہے آج کی جو رات ہے وہ بہت مقدس رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل کیا، یعنی ایسے قدر والے وجود کو کھڑا کرا دنیا کو ہدایت دینے کے لیے، انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن بن کے کھڑے ہو گئے. وہ جو ہے وہ ضمیر مذکر ہے، ضمیر واحد مذکر، ضمیر واحد غائب مذکر ہے. مذکر کس کے لیے آتی؟ مرد کے لیے. مؤنث عورت کے لیے آتا، مذکر مرد کے لیے آتا. تو یہاں پر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو توہا مرد کامل بن کے آیا، وہ مجسم قرآن بن کے آیا. اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے کلام ہیں وہ کلام جو ہے ایک محدود علاقے کے واسطے، ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے آیا تھا. لیکن آپ کا جو قرآن ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے. ھذا بیان للناس، تمام انسانوں کے لیے بیان ہے قرآن کریم میں. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وہ بینات من الہدی والفرقان، اور جو ہے اس کے اندر نشانات ہیں، اور فیصلہ کرنے والی کتاب، انصاف کرنے والی کتاب، ججمنٹ کرنے والی کتاب کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے. جھوٹ اور سچ کو دنیا میں ثابت کرنے والی کتاب وہ قرآن کریم ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ نے مجھے ہزاروں معجزے دیا، بے حساب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے فرماتے، اور یہ قرآن جو ہے وہ زندہ کتاب ہے، انسانوں سے بات کرنے والی کتاب ہے۔ دنیا کے تمام کتابیں وہ انسانوں سے بات کرنے والے نہیں ہیں، قرآن جو ہے وہ بات کرنے والی کتاب ہے، کیونکہ قرآن کا خود جو ہے یہ اعلان ہے، یہ دعویٰ ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب تم کو حق کے ساتھ بات کرنے والی ہے۔ بات بھی جو ہے صرف منہ کو جیسا آیا ہم باتیں کرتے ویسا بات کرنے والی نہیں، حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ ہم جو ہے نا مذاقوں میں باتیں کر لیتے، کسی کو جو ہے نا غلط سلط باتیں کرتے، قرآن کا معیار ایسا نہیں ہے، قرآن جو ہے حق بات کرنے والی ہے، یہ کلام حق ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اور دنیا کی ہر چیز کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن حبل اللہ ہے، یعنی قرآن اللہ کی رسی ہے، اور یہ ایسی رسی ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں۔ یہ جو ہے کبھی اللہ سے جدا کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ سے بندوں کو جوڑنے والی ہے۔ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ عین فطرت کی کتاب ہے، نیچرل کتاب ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے۔ قرآن سے ہٹ کے دنیا میں جتنے کتابیں آئیں وہ کتابیں پورے جو ہے تبدیل ہو گئے، ان کا اصل باقی نہیں ہے۔ ایک ایک کتاب واضح طور پہ دلائل کے ساتھ جو ہے میں اس کو بیان کر سکتا ہوں۔ انجیل کے اندر جو ہے نا تبدیلیاں آئے، خود جو ہے نا عیسائی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ آج جو انجیل ہے وہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی وہ انجیل موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی، آپ کو کہیں بھی جو ہے وہ انجیل نہیں ملیں گی۔ آپ کو ملے گی اردو میں، عربی میں، کنڑا میں، تمل میں، تیلگو میں، مراٹھی میں، پشتو میں، پنجابی میں اور گجراتی میں، ہر زبان میں ملے گی، مگر عیسیٰ علیہ السلام پر جو زبان میں نازل ہوئی آپ کہیں بھی جو ہے نا تلاش کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن ساری دنیا میں جس زبان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، وہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں جو ہے آپ کو وہ زبان میں قرآن کریم مل جاتا۔ کون سی زبان میں نازل ہوا قرآن؟ عربی زبان میں نازل ہوا، بلسان عربی مبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، عربی ٹیکسٹ کے ساتھ ترجمے جو ہے آپ کو ہر زبان کے ملتے، لیکن اس کا جو اصل متن ہے، اصل جو ٹیکسٹ ہے وہ جو ہے ہر قرآن میں آپ کو موجود رہتا۔ لیکن دوسرے کتابوں کی جو ہے وہ اصل زبان آپ کو نہیں ملتی۔ اور انجیل ایک نہیں ہے، قرآن کتنے ایک ہیں؟ 4 قرآن ہے کیا؟ حالانکہ 72 فرقے ابھی مولانا جو ہے بیان فرما رہے تھے، ہمارے لیاقت علی صاحب مبلغ اسلام، 72-73 فرقے ہیں، لیکن قرآن جو ہے نا سب کے پاس ایک ہے، اور زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ اور 73 فرقے کے علاوہ ساری دنیا میں
سینکڑوں زبانوں کے لوگ رہتے ہیں۔ ہندوستان میں جو ہے کئی زبانیں ہیں، سرکاری زبانیں 14 ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا بے حساب زبانیں ہندوستان کے اندر ہیں، اور ہر علاقے میں الگ الگ جو ہے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن سب جو ہے نا عربی میں قرآن پڑھتے ہیں، اور سب کے پاس وہ ایک ہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ لیکن انجیل جو ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ انجیل جو ہے نا 4 ہے۔ لوقا کی انجیل، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مرکز کی انجیل، یہ 4 ہے۔ انجیل تو ایک ہونا چاہیے تھا نا، 4 ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اس کے لیے تو بہت لمبے جو ہے نا وقت کی ضرورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے 100 سال بعد انجیلوں کو جمع کیا گیا، تو اس وقت 100 انجیل لکھ کے لائے لوگ۔ ہر کوئی بولے کہ میں عیسیٰ جیسے جو ہے احادیث لے کے آتے کہ میں یہ حدیث سنا، میں یہ حدیث سنا، میں یہ حدیث سنا۔ ایسا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ جو ہے نا 100 انجیلیں لے کے آئے۔ متی جو ہے نا وہ انجیل لکھنے والے کا نام ہے، مرکز جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد کا نام ہے۔ مرکز ایک انجیل لے کے آیا، متی ایک انجیل لے کے آیا، یوحنا ایک انجیل لے کے آیا، یہ سب جو ہے الگ الگ انجیلیں لے کے آئے۔ اور ایسا ہی جو ہے برناباس ایک جو ہے نا بہت بڑا شاگرد تھا، انہیں ایک انجیل لکھ کے لایا۔ بہت سے ایسے آپ اگر تحقیقات میں جائیں گے نا، سر جو ہے نا چکرا جاتا، گھن چکر ہو جاتا۔ تو وہ لوگ جو ہے یہ 4 انجیلوں کو سلیکٹ کرے، بھائی یہ 100 تو نہیں لکھ سکتے، عیسیٰ پہ ایک انجیل نازل ہوئی اور 100 لوگ جو ہے نا اپنے اپنے الگ الگ یہ جو ہے نا کتابیں لکھ کے لے کے آئے۔ ایسا اگر جمع کریں گے تو پورا جو ہے نا ایک گودام بن جائیں گا۔ تو 4 لوگوں کے انجیلوں کو سلیکٹ کر کے بائبل میں رکھے۔ اب بولیے، جب ایک جو ہے نا کلام نازل ہوا تو وہ ایک ہی ہونا نا، 4 ہو گئے، 4 انجیلیں الگ الگ ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سے نیو ٹیسٹیمنٹ میں رسولوں کی جو ہے نا اعمال، ان کے خطوط وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوا براہ راست کلام آپ کو نہیں ملتا۔ تورات کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ تورات جو ہے جو نبیوں پہ اترا، وہ تورات جو ہے آپ کے پاس یہاں پر جو ہے موجود نہیں ہے۔ ایک جو ہے بخت نصر، یہودیوں کا بہت بڑا دشمن تھا بخت نصر، انہیں جو ہے پورا بیت المقدس توڑ کے جلا دیا۔ اور یہ تورات جن کی یہودیوں کی کتاب، انجیل تو عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد نازل ہوئی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا۔ وہ جو ہے آ کے پورے یہودیوں کے انجیلوں کو جلا دیا بخت نصر، اور بیت المقدس توڑ کے جو ہے تتر بتر کرے۔ 100 سال تک تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، 100 سال تک یہ لوگوں کو نہ تورات ملی، نہ یہ لوگ جو ہے نا بیت المقدس میں آ کے بس سکے، جنگلوں میں غاروں میں جا کے چھپے ہوئے رہتے تھے۔ 100 سال کے بعد میں ایک جو ہے عزرا نبی کے نام سے جو ہے نا ایک نبی آئے، اور انہوں جو ہے انجیل کہیں سے ڈھونڈ کے نہیں، وہ تورات کہیں ڈھونڈ کے نہیں لائے، وہ خود جو ہے نا کہتے ہیں کہ میرے پہ ایک بھاری نیند آئی، اور اس کے بعد میرے کو کشفی عالم میں ایک ایسا کلام جو ہے نا بتایا گیا اللہ کی طرف سے، میں لکھتا گیا، وہی جو ہے نا تورات ہے۔ اب جو اترے وہ کتابیں تو نہیں تھے، یہودی پورے مر گئے، اور جو ہے نا جو بھاگے وہ جو ہے نا دوسرے دیشوں میں جا کے بس گئے، جو ہے نا بیت المقدس کو جو ہے نا تہس نہس کر دیا، کوئی کتاب ملی نہیں۔ تو ان پر جو ہے نا جو اتنا کلام یا جو ان کے دل میں آیا جو لکھے وہی تورات آج موجود ہے۔ یہ تاریخ ہے، اس کے بہت بڑے جو ہے نا دلائل ہیں۔ تو اسی طرح ہندوستان کے بھی اگر کتابیں دیکھیں گے تو اس میں بھی بہت جو ہے نا رد و بدل ہے، تبدیلیاں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصلی حالت میں اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ 1400 سال سے آج تک ایک زیر و زبر جو ہے اس کا نہیں بدلا، اور اس کی زبان جو ہے نا وہ عربی زبان، اور جو ہے جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب تم کو حق کے ساتھ بات کرنے والی ہے۔ تو قرآن جو ہے انسانوں سے بات کرنے والی کتاب ہے اور زندہ کتاب ہے۔
اور حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. جیسا انسان جو ہے نا فیصلے کرتا ہے، جج بنتا ہے، جانور کرتا ہے کیا؟ کوئی بیل، گھوڑا، گدھا آگے کسی کا فیصلہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. انسان جو ہے نا جج بن کے، کیونکہ اس کو عقل دیا اللہ تعالیٰ، وہ عقل کے بل بوتے پہ انسان جو ہے نا جھوٹ اور سچ کا جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا. ایسا قرآن کریم حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اور انسانوں سے بات کرنے والی کتاب ہے. تو ہم جو ہے اگر کسی انجان آدمی سے کہیں جا کے ملے اور جو ہے سب سے پہلے مسلمان ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے؟ السلام علیکم، سلام کرتے. تو سامنے والا جو مسلمان ہے، ایک دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو رہی تو سامنے والا کیا بولتا؟ وعلیکم السلام. اگر انسان کے بجائے کوئی گدھا ہے، کوئی بیل ہے، کوئی بندر ہے تو اس کو سلام کرتے؟ نہیں کرتے. اگر سلام کرے تو انہیں جواب دیتا؟ نہیں دیتا. تو معلوم ہوا کہ انسان جو ہے نا وہ ناطق ہے. ناطق کے معنی بولنے والا، ٹاک پاور رکھنے والا. اس سے جو ہے نا بات کرتے. اور جو جانور ہے چاہے کتنا بڑا شیر بہادر ہو، یہ بات نہیں کرتا، اس کو سلام کرنا بیکار ہے. انسان انسان سے گفتگو کرتا ہے. تو ایسا قرآن جو ہے وہ انسانوں سے بات کرنے والا ہے. اگر قرآن کو آپ جو ہے سلام کریں گے تو قرآن جواب دے رہا ہے وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. ہم السلام علیکم بولے تو وعلیکم السلام بولتے نا. ہم اگر قرآن کو اگر سلام کریں گے تو قرآن جواب دے رہا وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. سلامتی ہو اس پر جو میری اتباع کرتا ہے، یعنی جو قرآن کریم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پر سلامتی ہو. اور جو ہے سلام کے بعد آدمی جو ہے نا پوچھتا رہے، جواب دے رہے، ان کو زبان ہے، ہماری زبان سمجھ رہے، بات کر رہے. تو ارے کہاں سے آئے تم؟ کدھر سے آئے؟ پوچھتے نا. میں آیا تو نئے آدمی کو دیکھ کے حیدرآباد سے آئے. کہاں سے آئے مولانا؟ ہرا شملہ گیرو کا جبہ ڈال کے بڑے جو ہے نا مولانا دے. کہاں سے آئے؟ تو ہم کیا بولتے؟ حیدرآباد سے آئے. تو ایسا اگر ہم قرآن سے پوچھیں گے، ارے بھائی آپ سلام کا جواب دے رہے، کہاں سے آئے آپ؟ دنیا کی کوئی کتاب نہ سلام کا جواب دینے کے قابل ہے، نہ اپنے آنے کا پتہ بتانے کے قابل ہے. قرآن کو ہم پوچھے آپ کہاں سے آئے تو قرآن جواب دے رہا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں. اچھا، رب العالمین کی طرف سے، زمین اور آسمان کے مالک کی طرف سے آئے. تو آپ کا نام کیا ہے؟ جیسا ہمارا نام ہے، میرا نام ایوب شاہ ہے، کسی کا کچھ نام ہے. بیل کو اگر پوچھیں گے تمہارا نام کیا ہے بولے تو بیل نام نہیں بولتا. بیل کا نام بھی انسان رکھنا پڑتا. نہیں، انہیں نہیں بولتا کیونکہ اس کو زبان ہی نہیں، گونگا ہے. تو دنیا کی کسی کتاب، انجیل سے پوچھو تمہارا نام کیا ہے، انجیل میں انجیل لکھا ہوا نہیں ہے. تورات میں تورات لکھا ہوا نہیں ہے. غزل الغزلات میں غزل الغزلات لکھا ہوا نہیں ہے. زبور میں زبور لکھا ہوا نہیں ہے. آپ تحقیق کر لو. یہ چیلنج ہے ساری دنیا کے مذاہب کے لوگوں کو. لیکن قرآن سے پوچھ رہے ہیں، ارے بھائی آپ آئے سے پتہ بتائے تمہارا نام کیا ہے؟ تو قرآن جو ہے جواب دے رہا ہے انہ لقرآن الکریم. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، میں آپ کو جو ہے نا پڑھ کے سنا رہا ہوں. انہ لقرآن الکریم، یقیناً میرا نام قرآن کریم ہے. اچھا، قرآن کریم ہے. آپ جو ہے نا رب العالمین کی طرف سے آئے. کیسا آئے؟ جیسا ہم بس سے آتے، حیدرآباد سے آئے تو بس سے آتے، بمبئی سے گلبرگہ آئے تو ٹرین سے آتے، کوئی پلین سے آتا. قرآن سے سوال کر رہے کہ آپ آئے کیسا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے تو آئے. کہ آپ جو ہے نا خود اتر کے آئے یا آپ جو ہے نا کسی سواری پہ آئے؟ تو قرآن جواب دے رہا ہے نزل بہ روح الامین، مجھے جو ہے روح الامین یعنی جو ہے امن والا فرشتہ لے کر آیا ہے.
اچھا آئے فرشتوں پہ سوار ہو کے آئے، کہاں ٹھہرے؟ مسجد میں ٹھہرے یا کسی کے گھر میں ٹھہرے؟ کہاں پر رکے ہوئے ہیں؟ انسان کو پوچھیں آئے بھائی کس کے پاس ہے؟ نثار احمد خان صاحب کے پاس ہے یا شوکت خان صاحب کے پاس ہے؟ پوچھیں گے نا؟ یا کسی مسجد میں بیان کرنے کے لیے ہم سے پوچھتے؟ قرآن سے پوچھا جا رہا کہ آپ جو ہے نا کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے نزل آمنو بما نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ کھڑا ہوا ہوں۔ سورہ محمد کی آیت ہے آمنو نزل علی محمد، کہ میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ کھڑا ہوا ہوں، آپ کے جو ہے سینے مبارک پہ نازل ہوا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے آپ آئے تو آپ جو ہے کب آئے؟ دن میں آئے، رات میں آئے؟ ہم سے پوچھے آج صبح میں مولانا بیان کرنا ہے کب آئے؟ ہم بولے کل شام میں آئے، کل مغرب میں آئے۔ تو آپ قرآن سے جو ہے نا سوال کریں کہ آپ جو ہے نا کب آئے؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مبارک مہینے میں آیا ہوں۔ رمضان کا تو ایک مہینہ ہوتا پورا، وہ مہینے میں کون سے دن آئے؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں جو ہے قدر کی 27ویں رات میں آیا ہوں، قدر والی رات میں آیا ہوں۔ اچھا آپ قدر کی رات میں آئے، کیوں آئے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے یہد باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلامۃ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں اور ان کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کے جانا میرا مقصد ہے۔ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، جیسا ہر کوئی انسان جو ہے نا اپنے اپنے کام کے لیے دوڑتے رہتا ہے، تو قرآن کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو جو ہے ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لانا، ان کو ولی بنانا، غوث بنانا، کامل بنانا، صالح بنانا، نیک متقی پرہیزگار بنانا، یہ قرآن کریم کا مقصد ہے۔ اچھا تو جب جو ہے آپ ہدایت کے لیے آئے ہیں، ظلمت سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ سے ہم کب مل سکتے؟ ملنے کا کوئی وقت، خاص وقت ہے کیا آپ کا؟ کسی کو جو ہے رات میں ٹائم ہوتا، کسی کو صبح میں اپارٹمنٹ لے کے ملتے۔ قرآن سے جناب آپ سے جناب ملاقات کا وقت کب ہے؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں ملو، بہت زبردست بہترین جو ہے نا وقت ہوتا میرے سے بات کرنے کا۔ فجر جو ہے رات بھر کے جو دن بھر دھندے کر کے رات میں جو ہے نا وزن بوجھ سا جو ہے نا وہ بنا لے کے آتے، وزندار جو ہے اس سے پریشانیوں سے بھرا ہوا لے کے آتے، تو وہ سونے کے بعد صبح میں انسان کیا ہوتا؟ تازہ دم ہوتا، عقل جو ہے نا اس کی بہت تیز ہو جاتی اور دل میں سکون ہوتا۔ فجر اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے بولے اللہ کے رسول یہ 5 ٹائم کے نمازیں پڑھنا میرے کو بہت بار گزر تھا، کوئی ایک نماز بولیے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کوئی ایک نماز بولیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر کی نماز پڑھ لو، کیونکہ شریعت قائم نہیں ہوئی تھی، ابتدا کا جو ہے نا دور تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے سکت کے مطابق جو ہے فرمائے کہ فجر کی نماز پڑھو۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیے تو پورے 5 نمازوں کے پابند ہو گئے۔ بولے ارے اتنی نماز، نیند سے جو ہے الصلاۃ خیر من النوم، میں جو ہے نا گہری نیند سے اٹھ کے نماز جو ہے نا پڑھ رہا ہوں اللہ کے دربار میں آ کے، تو آپ یہ جب تو آپ مغرب میں عصر میں تو اٹھا ہوا ہی رہتا ہوں، یہ جو ہے نا نمازیں کیوں چھوڑو، آسان نمازیں جب اتنی تکلیف کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو فجر کی نماز پڑھنے والے جو ہے پورے 5 نمازوں کے پابند ہو گئے۔ تو فجر کا وقت جو ہے نا بہت ہی مبارک ہوتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اگر بات کرنا ہے تو فجر کے وقت آؤ، میرے سے بات کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ تو اب اس میں جو ہے اچھا فجر میں آ کے ملیں گے، کون سی زبان میں آپ سے بات کرنا، کون سی زبان سے جو ہے نا آپ کو گفتگو کریں گے؟ تو قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین، عربی زبان جو ہے نا بہترین زبان ہے، میری زبان عربی زبان ہے،
عربی میں گفتگو کر سکتے ہو۔ اچھا، آداب کیا ہیں ملنے کے؟ کسی منسٹر سے ملنا ہے تو دھوتی پہ لے کے گیا تو اس کو جو ہے اتنی اہمیت نہیں دیتا، سوٹ بوٹ میں جاتے، یا دولہے سے ملنے کے واسطے جا رہے تو جنگل میں کام کرتے کرتے ویسے جو ہے نا دھوتی پہن کے بنین پہ جو ہے رومال ڈال کے جاتے کیا؟ نہیں جاتے۔ دولہے کو جو ہے نا اس کی حیثیت کے ساتھ بہترین کپڑے پہن کے، عطر لگا کے، کنگھی کر کے، اچھی زبردست گاڑی لے کے جاتے، کیونکہ دولہے سے ملنے جا رہے۔ تو ہر ایک کو جو ہے نا ملنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے جو ہے نا پوچھ رہے کہ تمہارے سے ملنے کا طریقہ کیا ہے بھائی، کنڈیشن کیا ہے آپ سے ملنے کے؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تم جب جو ہے میرے سے ملنے آتے تو شیطان کو، ابلیس کو باہر چھوڑو اور تم پاک ہو کے میرے پاس آؤ۔ لا یمسہ الا المطہرون، تم جب تک جو ہے نا پاک نہیں ہوتے میرے کو مس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، یا میرا کمال تمہارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ تم دل پاک کریں گے تو قرآن کریم جو ہے نا تمہارے اندر اثر کرتا ہے، ورنہ توبہ کرتے ہیں، میں بھی پیتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، مسجد میں چندہ دیا، میں خانے میں پی شراب، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ اب ایسے دوغلے کام کریں گے تو وہ قرآن جو ہے نا اس کے اندر کیسا جو ہے نا پیوست ہوں گا بتائیے؟ قرآن اس کے اندر اتر نہیں سکتا، اس لیے قرآن کریم کا دعویٰ ہے۔ قرآن جو ہے نا غیر متقی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ متقی اگر انسان ہے تو اللہ سے ملانے کے لیے لے کے جاتا قرآن، ھدی للمتقین، متقی کو ہدایت دیتا ہے، اللہ کی طرف لے کے جاتا، ولی غوث قطب ابدال بنا دیتا۔ اور فاسق، کیونکہ اب زبان عربی ہے، کاغذ میں قرآن لکھا ہوا ہے، لے کے جو ہے حرام سور کھا رہا آ کے جو ہے نا قرآن پڑھ رہا، کوئی جو ہے نا کتا کھا رہا قرآن پڑھ رہا، بدکاری زنا کر رہا۔ آج جو آپ یہودی نصارہ نہیں پڑھتے سمجھ رہے قرآن، تمہارے سے زیادہ پڑھتے قرآن، بلکہ پڑھ کے اس کے اندر غلطیاں، دیکھو یہ غلطی ہے، تمہارے نبی ایسے ہے، تمہارا اسلام ایسا ہے۔ کتنے جو ہے نا دشمنان اسلام قرآن نہیں پڑھتے بتائیے آپ، مگر وہ قرآن پڑھ کے ولی بن رہے کیا؟ ولی نہیں بن رہے اور بدماش بن رہے۔ تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ نیک نیتی سے پڑھتے، تقوی سے پڑھتے، پاکیزگی سے پڑھتے، ضرور جو ہے نا وہ اللہ کی طرف آتے۔ دشمن بھی جو ہے قرآن کریم پڑھ کے ہدایت پا سکتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے نا پاک ہو، وہ اخلاص میں ہو، مکاری جو ہے نا بدماشی کرنے والا نہ ہو، تو قرآن ضرور جو ہے کافر کو بھی ہدایت دینے کے لیے آئے۔ لیکن جو ہے نا اس کے دل میں اگر زہر بھرا ہوا ہے، میں برائی کروں گا، تو قرآن اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرون، کثرت سے لوگ جو ہے نا گمراہ ہوتے ہیں، ضلالت میں جاتے ہیں، کیا کر کے؟ قرآن پڑھ کے۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اور کثرت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو اللہ اگلی آیت میں بتا دیا کہ گمراہ کون ہوتے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق، بدکار، گناہگار، یہ لوگ جو ہے قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، بدماش ہو جاتے ہیں۔ لیکن متقی جو ہے وہ اللہ کی طرف آتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے لا یمسہ الا المطہرون، انسان اگر اپنا تزکیہ نہیں کرا، اپنے دل کو پاک نہیں کرا، جسم کو پاک نہیں کرا، تو قرآن اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ بہت بڑے لائق ہیں، بہت بڑے جو ہے نا ٹیچر ہیں، یا جو ہے نا بڑے ایم اے پی ایچ ڈی کرے ہوئے ہیں، ارے میں بہت بڑا جو ہے نا ڈگریاں لیا ہوا ہے، قرآن پڑھنے بیٹھے تو آپ ہدایت نہیں پا سکتے قرآن کی۔ قرآن جو ہے چاہے گاؤں کے گنوار ہو، دھوتی پہننے والے ہو، مٹی کھودنے والے ہو، لیکن دل پاک ہے، نیت پاک ہے، انسان میں اخلاص ہے، تو قرآن اس کو آسمان پہ اٹھا دیتا۔ ایک مرتبہ جو ہے لکھنؤ میں ایک بہت بڑا آئی پی ایس آفیسر، وہ جو ہے روڈ سے جا رہا تھا، جاتے ہوئے جو ہے کہیں گاڑی جو ہے نا روکا، تو اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے، تو وہ بچے باہر نکلے تو وہاں پر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، چڑی کے گھونسلے رہتے نا، تو وہ دیکھ کے وہ بچے بولے ارے بابا وہ گھونسلہ ہونا، وہ گھونسلہ ہونا، چھوٹے بچے،
تو ضد کر رہے، تو وہ ایک گڈریا یعنی بکریاں چرانے والا بچہ تھا جنگل میں، اس کو بلایا، وہ IPS آفیسر، ادھر آؤ بکریاں چرانے والا بولا۔ وہ جھاڑ پہ چڑھ کے ذرا وہ چڑیا کا جو گھر ہے نا، وہ ذرا گھر نکال کے دے، تیرے کو 50 روپے دیتا ہوں۔ بچہ جو ہے نا وہ منگرا، تو انہیں کیا بولا وہ بکریاں چرانے والا، تم 50 کیا 500 دیے تو بھی میں نہیں نکالتا ہوں۔ ارے ایسا کیوں؟ 50 روپے دے رہا ہوں بیٹا، تو بکریاں چرا لیتے ٹھہرا ہوا ہے، تو 50 روپے دے رہا ہوں، تو 500 دیے تو بھی نہیں، کیوں نہیں دیتا؟ تو انہیں بولا دیکھو صاحب، وہ گھونسلے میں چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ شام کو جب واپس آئیں گے اس کا گھونسلہ بھی نہیں رہیں گا اور بچے بھی نہیں رہیں گے، تو اس پہ کیا گزرتی؟ آپ سوچو، تمہارے بچے اگر تم گھر کو گئے، تمہارے بچے، تمہارا گھر سب اجڑ گیا، تو تمہارے پہ کیا گزرتی؟ تو ویسا جو ہے وہ ماں جو ہے باہر گئی، چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس کو اگر میں نکال کے دوں گا تو پاپ لگیں گا، اس لیے میں نہیں نکالتا۔ تو انہیں سر پکڑ لیا، انہیں بولا کہ میں IPS آفیسر ہوں، میرا دماغ میں یہ بات نہیں ہے، تو جو ہے نا بکریاں چرانے والا گڈریا، تیرے اندر جو ہے نا یہ بات کیسا آئی بھائی؟ حیران ہو گیا انہیں۔ تو قرآن کریم کا افہام یعنی قرآن کریم کا فہم، اس کی جو ہے نا معرفت کس کو نازل ہوتی بولے تو متقی انسانوں، ہدی للمتقین، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ عرب کے ریگزار میں جو ہے نا جنگل میں رہنے والے، اونٹ چرانے والے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، معرفت کو سمجھ کے جانے دے دی۔ اور بڑے بڑے عالم، ابو جہل جو ہے، ابو جہل کا اصل نام کیا ہے معلوم ہے؟ ابو جہل کا نام ہے عمر بن حشام، اور اس کو کیا بولتے تھے معلوم ہے؟ ابو الحکمہ بولتے تھے۔ ابو الحکمہ بولے تو بڑے حکمت والوں کا باپ۔ اما ایک حکمت والا آدمی ہے تو بہت ہوشیار بولتے نا بھائی، وہ مکے میں اس کو کیا بولتے تھے؟ ابو الحکمہ بولتے تھے، حاکموں کا باپ، یعنی بڑے بڑے حکمت کرنے والے، سوچنے والوں کا باپ بولتے تھے اس کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ یہ ابو الحکمہ نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے، بولے یہ جاہلوں کا باپ ہے، حاکموں کا باپ نہیں۔ کیوں؟ اس کو قرآن نے سمجھ میں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا کلام سمجھ میں آیا۔ حضرت یاسر بن عمار کو جو ہے قرآن کریم سمجھ میں، جن کو غلام بولتے تھے لوگ۔ حضرت زید بن حارث کو قرآن سمجھ میں آیا، لیکن یہ اتنا بڑا پڑھا لکھا جاہلوں کا باپ بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کے دل میں اگر نور نہ، اس لیے علامہ اقبال فرماتے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، تیری تقدیر میں حضور نہیں۔ تیرے اندر جو ہے نا وہ انکساری نہیں ہے، وہ پاکی نہیں ہے تیری نظر میں، تو اللہ سامنے سے گیا بھی تو تم کو نظر نہیں۔ ابھی جیسا ہمارے شوکت خان صاحب فرما رہے تھے، بہت بڑی جو ہے نا نکتے کی بات بیان فرما رہے تھے۔ اللہ کہاں رہتا بولے تو اللہ والوں میں، انسانوں میں رہتا۔ ہم جورو کو ڈھونڈو بولے تو جنگلوں میں جا کے جو ہے شیطانوں کو ڈھونڈتے نہیں، انسانوں میں ڈھونڈتے۔ کلیانی میں کس کے گھر میں بچی جوان ہے، خوبصورت ہے، اچھی ہے، اخلاق والی ہے، ڈھونڈتے، انسانوں میں ڈھونڈتے نا۔ کسی کا مرد ڈھونڈنا ہے تو بھی انسانوں میں، کسی کی جورو ڈھونڈنا ہے تو بھی انسانوں میں، کسی نوکر کو ڈھونڈنا ہے تو بھی انسانوں میں، کسی لیڈر کو ڈھونڈنا ہے بھی تو انسانوں میں ڈھونڈتے نا۔ ایسا ہی ایک اللہ کے اوصاف والا خدا نما انسان، تجھے دیکھنا عبادت، تیری یاد بندگی ہے، تیرے در کے سجدے کرنا، تجھے یاد کر کے رونا، یہی ہے نماز میری، یہی میری بندگی ہے، تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار زندگی ہے۔ نشان بے نشاں ہے، وہ جو ہے نظر نہیں آتا، لیکن نور کی آنکھ والوں کو وہ نظر آتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا جو ہے عام انسانوں کا کام نہیں تھا، آسان نہیں۔ طالب دیدار محمد کا اصحاب محمد کے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ تو اس طرح جو ہے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت کی ضرورت ہے. اسی طرح ہر روحانی انسان کو پانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وہ زندہ قرآن ہوتا ہے، وہ بولتا قرآن ہوتا ہے، وہ عملی قرآن ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت کی ضرورت ہے، علم کی نہیں. اسی لیے جو ہے ایک بہت بڑے شاعر فرماتے، کیا فرمائیں؟ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، زر بولے تو پیسہ، نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین جو ہے بزرگوں کی فیض نظر سے جو ہے دین پیدا ہوتا ہے. اس لیے مولانا روم فرماتے ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہترست سالہ طاعت بیریا. ایک زمانہ بولے تو ایک لمحہ، ایک روحانی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال بغیر ریاکاری کی نماز سے بہتر ہے. فرمایا جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اخلاص کی عبادت جس کو اللہ پسند کرے، ویسی جو ہے نا 100 سال کی عبادت سے ایک روحانی انسان کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا بہتر ہے. کیوں؟ روحانی انسان کی نظریں آپ کے مقدرات بدلنے والی ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. ولایت، بادشاہی، علم و اشیاء کی جہانگیری، یہ کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیریں. ایک نقطہ جو ہے آپ کے دل میں ڈال دیتے، معرفت کا، خدا کی تجلی جو ہے نا آپ کے سینے میں بھر دیتے، جس سے جو ہے انسان آسمانی بن جاتا. مولانا روم جو ہے بہت بڑے عالم تھے، لیکن ولی کب بنے؟ حضرت شمس تبریز کی غلامی کرنے کے بعد. آپ فرماتے مولوی ہرگز نہ شد ملائے روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. میں مولوی اس وقت تک نہیں بنا جب تک کہ شمس تبریز کی غلامی نہیں کیا. شمس تبریز کے پاس کیا تھا؟ معرفت الہی، قرآن کا راز، قرآن کا خزانہ، وہ جو ہے نا ان کے سینے میں تھا. اور مولانا روم کے پاس کیا تھا؟ کتابوں کا ڈھیر تھا. انہوں کتابیں جمع کے رکھے تھے. انہوں دیکھتے ہی جو ہے، انہوں کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے. شمس تبریز برہنہ رہتے تھے، مجذوب جو ہے نا طبیعت والے تھے، لیکن ان کے دل میں خدا جو ہے نا جلوہ گر تھا. اس لیے مولانا روم اور ایک شعر فرماتے صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے خدرا جانب دلدار کن. ہزاروں کتابیں آگ میں ڈال دے اور تو اپنا چہرہ ایک معرفت والے، ایک روحانی انسان کی طرف کر کے بیٹھ جا، تجھے اللہ کا دیدار ہو جاتا. تو وہ کتابیں دیکھ کے شمس تبریز بولے ارے یہ کیا، جلال الدین ان کا نام تھا، جلال الدین. روم جو ہے نا شہر کا نام، مطلب جو ہے نا اسٹیٹ کا نام ہے. تو جلال الدین جو ہے نا یہ کیا جمع کے بیٹھا تو؟ تو انہوں آدمی کو کپڑے پہننے نہیں معلوم، ہاں ادھر ادھر جو ہے نا ننگے بھکے رہنے والے ہیں. ان کو یہ کیا فقہ، حدیث، قرآن کے تفسیریں وہ سب ان کو کیا معلوم آتا، صرف نہ ہو. تو انہوں بولے فارسی میں بولے ہے علم است تو نمی دانم، بولے یہ علم ہے تمہارے کو نہیں معلوم حضرات، جاؤ. اب کوئی بھی ابھی ایک پی ایچ ڈی والا بیٹھا ہوا ہے، ایک جو ہے نا کوئی بھی لمبھڑا آ گیا، بکریاں چرانے والا آ گیا، یہ کتاب کیا ہے بولے تو اب جیسا کوئی وکیل ہے سمجھو، وہ کتاب بتاتا کیا یہ وکالت کیا ہے بھائی، بڑے بڑے کیسا لڑنا پڑتا ہے وہ سب بتاتا. ارے جا بے جا ادھر بکریاں چرا جا، تیرے کیا سمجھ میں آتا، یہ بولیں گا نا. تو ویسا ہی بولے انہوں مولانا روم، علم است تو نمی، یہ علم ہے حضرات تمہارے کیا سمجھ میں آتا، تم جاؤ ادھر کہیں تو بھی روٹی ووٹی منگلے کے ادھر ادھر پھرتے جاؤ. تو انہوں نے بولا اچھا بیٹا میرے کو نہیں سمجھ میں آنے والا علم تو جمع کر لے کے بیٹھا. ذرہ آگے جاتے وہ کتاب کو بھک بلکہ آگ لگ گئی. ہم نے بولے ارے یہ کیا پھونک کے گئے، پورا میرا سرمایہ جل جا رہا. بھاگے ان پیچھے، اوے کہاں لگا ہے، پورا جو ہے نا میرا کتب خانہ جل جا رہا، تم کیا کرے وہاں پر، کیا پھونکے؟ تو انہوں نے بولے کہاں جل رہا، بلکہ واپس آئے تو آگ بجھ گئی، کتابیں جیسے کہ ویسے ہے. اور دیکھ کے حیران ہو گئے. انہوں نے بولے ارے یہ کیا ہے، اب بھی جل رہے تھے تو میں تمہارے کو پکڑنے بھاگ کے آ رہا تھا، اب پلٹ کے آتے جو ہے نا کتابیں جیسے کہ ویسے، آگ پوری بجھ گئی، یہ کیا ہے بولے. تو انہوں نے کیا بولے معلوم ہے، یہ سر است تو نمی دانم، بولے یہ راز ہے اللہ کا، تیرے کو نہیں معلوم. بولے بولتے ہی پیراں پکڑ لیے. ارے باپ رے، میں کتابیں پڑھ رہا ہوں وہ راز کو جاننے کے لیے، وہ راز ہی نہیں معلوم ہو رہا، تو پھر اتنے کتابوں کا ڈھگار لے کے میں کیا کروں. کتابیں چھوڑے، ان کے غلامی اختیار کرے. یہ ہے ایک زمانہ صحبت با اولیاء. ایک ہی جو ہے نا لمحہ
مطلب جو ہے نا گئے تھوڑی دیر، کتنے 5 منٹ 10 منٹ لگیں گے، لیکن جو ہے نا مولانا روم کے جو ہے نا خیالات ان کی جو ہے نا تقدیر کو بدل دیے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی جو ہے روحانی انسان کا سب سے بڑا جو ہے نا کارنامہ یہ ہوتا ہے، انسانوں کے دلوں کو تبدیل کرنے والے ہو جاتے ہیں، ان کا دل جو ہے نا بدل دیتے، اللہ سے جوڑ دیتے۔ تو بہرحال جو ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ لا یمس الا المطہرون، ناپاک جو ہے نا وہ مجھے چھو نہیں سکتا۔ تو ہم قرآن کریم سے جو ہے نا قرآن بول رہا ہے کہ تو اگر میرے سے ملنا ہے تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اگر میرے سے بات کرنا ہے تو شیطان مردود کو باہر چھوڑ کے میرے پاس آنا پاک ہو کے، تو میرے سے بات کر سکتے۔ یہ کنڈیشن ہے قرآن کا، قرآن سے گفتگو کرنے کا، کلام کرنے کا، قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، باوضو جسم سے بھی جو ہے نا پاک ہو اور نیت سے بھی پاک ہو۔ نیت میں گندگی بھر کے بھی اگر قرآن پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی تک یہی بتایا میں آپ کو، بڑے بڑے جرمن کی جو ہے نا انگریز خنزیر کھاتے، سور خور، قرآن کی جو ہے نا ترجمہ کرتے، قرآن کریم کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ نکالتے، تو وہ ولی نہیں بنتے۔ ولی کون بنتے؟ جو دل بچھا دیا اللہ کی راہ میں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد بولے تو علم کو بولتے، بولنا، کلام کرنا، کتاباں لکھنا۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، اب میرے کو دیوانہ بنا تیرا بر۔ عطا اسلاف کا سوزے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، میرے کو جو ہے نا لاخوف بنا دے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا نا، آگ میں بھی کودنا ہے تو ڈرتا نہیں، انہیں سیدھا چلے جاتا، اماں باپ حیران ہو کے بھاگ بھاگ کے آگے پکڑ لیتے، اس کو ڈر نہیں ہوتا۔ ایسا ہی جو ہے جو روحانی انسان ہوتا، اس کو ہر خطرے میں جو ہے جانے کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے خوف جو ہے وہ اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے ہم کو قرآن سمجھنے کے لیے ایک تو جو ہے نا جسم پاک ہو، اور دوسرا ہمارا دل پاک ہو، ہمارے خیالات پاک ہو، تو قرآن سے جو ہے نا گفتگو کر سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تم جو ہے شیطان کو دور چھوڑ کے میرے سے ملنے کے لیے آئیے، میرے سے گفتگو کریے۔ تو اس کے بعد پوچھ رہے اچھا بھائی گفتگو تو آپ سے کریں گے ہم، کتنا ٹائم دیتے آپ؟ گھنٹہ 2 گھنٹے؟ کوئی آدمی بات کرو تو تھک جاتا نا، کسی سے بھائی 5 منٹ بات کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھ رہے آپ کو جو ہے بات کرنے کے لیے ٹائم کتنا ہے، کتنا جو ہے نا کتنی دیر آپ سے بات کر سکتے؟ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ سورہ مزمل کے آیت ہے۔ فَقْرَؤْا بولے تو پڑھو، مَا تَيَسَّرَ مِنَ، تمہاری جتنی طاقت ہے نا، جتنی قوت ہے، تم جو ہے نا اتنا پڑھو۔ تم تھک جائیں گے، میں نہ تھکوں گا۔ خالی ظاہرہ قرآن بھی سننے کے لیے اگر ہم کھڑتے نا، پیروں کی جو ہے نا پورے من کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں؟ اب رمضان میں پڑھ رہے ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کر دے رہے، بعض تو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دے رہے حافظہ۔ اب جو ٹھہرس والوں پہ قیامت آ جاتی، پورا قرآن سن سکتے، اس لیے جو ہے جوان بھی ہے تو پیروں میں درد ہے، بھائی ذرا کرسی لاؤ، کرسیوں کا بہانہ لے کرسیوں پہ بیٹھ جا رہے۔ تو قرآن جو ہے نا خالی الفاظ بھی آپ جو ہے نا پورے ایک بیٹھک میں پڑھ نہیں سکتے، اب اس کی معرفت سمجھنا تو بہت پوری عمر لگ جاتی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تمہاری جتنی قوت ہے اتنا پڑھو، یعنی تم تھک جاؤ گے، بات کرنے میں میں نہیں تھکوں گا۔ سمجھ رہے؟ اسی لیے عربی میں جب قرآن نازل ہوا نا، ایک آیت کو لے کے صحابہ اکرام جھوم جاتے تھے، ھذا کلام ربی، کیا کلام ہے، کیونکہ وہ لوگ عربی زبان جانتے تھے۔ رات دن جو ہے نا قرآن کریم میں، قرآن کے گرد گھومو کعبہ میرا یہی ہے۔ بلکہ علامہ اقبال فرماتے قرآن جو ہے نا، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، غوطہ زن بولے تو جیسا باڈی میں غوطہ لگاتے نا، ایسا قرآن کے علم عرفان میں جو ہے نا غوطہ لگاؤ۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ایسا جو ہے نا جدت پیدا کرتا قرآن کریم کہ پوری عمر جو ہے نا قرآن کریم کا غلام بن جاتا انسان۔ تو یہ جو ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم جتنی جو ہے نا تمہاری طاقت ہے اتنا پڑھو، تم تھکو گے میں نہیں تھکوں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اچھا بھائی آپ
میں تھک جاتا ہوں، آپ نہیں تھکتے، تو آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں انداز کیا زور زور سے بات کرنا، آہستہ بات کرنا، طریقہ کیا ہے آپ سے بات کرنے کا؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ تم چیخا مار کے ہو بلکہ پکار کے میرے سے گفتگو کرو، نہ منہ میں گنگوں کے ویسا کرو، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ یعنی آدمی بیٹھ کے جس طرح گفتگو سامنے والے سے سنے جیسا بات کرنا، منہ کرتے نا، چیخا مار کے کیا بہرا ہوں سمجھا، کیا بولتے ہیں، ہاں ہلو ہلو، ارے منہ بول رہا میں یہاں کیا سننا نہیں سننا۔ تو قرآن کریم یہی جو ہے نا الفاظ میں بیان فرما رہا، تم جو ہے قرآن جب پڑھتے ہو، یعنی جو ہے نا وابتغوا بین ذالک سبیلا، درمیانی جو ہے نہ جو ہے نا تم کم آواز سے پڑھو، نہ جو ہے نا چیخا مارو، بلکہ درمیانی آواز سے۔ تو ہر ادب جو ہے قرآن کریم سکھا رہا ہم کو، اور ہر سوال کا جواب، اور قرآن کریم کا خود دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی دنیا کی خشکی اور گیلی بولے تو سمندر تری، یعنی سمندر کے، خشکی بولے تو یہ جو زمین پہ اور سمندر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، ہر چیز کا ذکر جو ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں تمہارے درمیان سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑا وارث جو ہے میرا، میں قرآن کو چھوڑ رہا ہوں، اور اس میں تمہارے پہلوں کا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، تمہارے بعد والوں کا ذکر ہے فرمایا، اور جو ہے نا تمہارے زندگی میں یہ جو ہے تمہاری کتاب مدد کرنے والی ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی یہ کتاب جو ہے نا تمہاری مددگار ہے۔ بتائیے ایسی کوئی دنیا میں کتاب ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیا تھا، کیا تھا معجزہ؟ آسا، لکڑی، آج بھی جو ہے وہ مصر کے میوزیم میں رکھے ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا آسا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پکڑتے تھے اور زمین پہ جو ہے نا ڈال دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا، سانپ بن جاتا تھا، بنتا تھا کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، لیکن وہ عصا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی سانپ بنتا تھا۔ آج ان کی جو ہے نا مرید یا ان کے امتی پکڑے تو سانپ نہیں بنتا، بنتا کیا؟ نہیں بنتا۔ تو وہ معجزہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے حد تک تھا، لیکن قرآن نبی کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے، امت کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت قبلہ عالم کے جو ہے مبلغ آپ فرماتے محمد تیری شان کیا شان ہے، دو عالم کی واللہ تو جان ہے، یہ نعمت کہاں انبیاء کو ملی، میرے ہاتھ میں تیرا قرآن ہے، محمد تیری شان کیا شان ہے۔ انبیاء علیہ السلام دعا کرتے تھے اس کلام کو، اللہ کے خزانے کو جو ہے نا پانے کا، ویسا کلام اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں دیا، ہم جو ہے اس کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام اس قرآن کو جو ہے نا اپنے سینے سے لگا کے، اپنے سر پہ رکھ کے پورے عرب کو جو ہے نا جنت نشان بنا دیے، پورے عرب کی جہالت کو مٹا دیے، پورے عرب میں اسلام کا بول بالا کرے۔ آج قرآن ہم سے یہی جو ہے تقاضا کر رہا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ آج ہم قرآن سے کیا کریں؟ صحابہ اکرام قلعے فتح کرے، بیت المقدس فتح کرے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ در خیبر جو ہے نا فتح کرے، یہ قرآن کو جو ہے نا لے کر سینے میں۔ مکہ فتح ہوا اسی ماہ جو ہے نا مبارک میں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، بڑے بڑے جو ہے نا مارکے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے تیرے قرآن کو سینے میں بسایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے۔ صحابہ اکرام جو ہے قرآن کو سینے سے لگائے، کعبے کو جبینوں میں بسائے، اور اس جو ہے نا قرآن کے پیغام کے لیے اپنی جانیں دیے۔ تو اتنی بڑی دولت ہمارے ہاتھوں میں ہے، اگر آپ کو اللہ کلیانی کے قلعے میں بھر کے سونا بھی اگر دے دیا تو آپ کے لیے وہ نعمت نہیں ہے۔ نعمت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، جس سے بڑے بڑے شاہ و شہنشاہ آپ کے قدموں میں گرنے والے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے فتح کرے، تلوار سے نہیں، تلوار تو بعد میں آئی۔ حضرت عمر کس سے فتح ہوئے؟
قرآن سے. ابو بکر صدیق کس سے فتح ہوئے؟ قرآن سے. خالد بن ولید قرآن سے. بڑے بڑے جو ہے نا صحابہ قرآن سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمہ میں اپنا سر رکھ دیا. کتنی بڑی دولت ہے. اور وہ جو ہے نا صحابہ ساری دنیا کے جو ہے نا سرداروں کو اپنے قدموں میں رکھے. حاکموں کے حاکم، احکم الحاکمین، جو اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرمایا. احکم الحاکمین کیا ہے؟ قرآن کے جو حاکم ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کے باپ ہیں. تو اتنی بڑی دولت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم کو نہیں معلوم. پڑھ رہے گنگے پڑے ہوئے تھا، پڑھ رہے رکھ دے رہے. یہ کتاب تم کو آسمانی بنانے کے لیے، ساری دنیا کے حاکم بنانے کے لیے آئی. ہم نہیں سمجھ رہے قرآن کریم. اس لیے جو ہے قرآن جس کو نازل کیا تھا حق تعالیٰ نے، خود پڑھنے کو، عمل کرنے کو، اوروں کے پڑھانے کو، مگر رکھا مسلمانوں نے اس کو حفاظت سے، دھواں دینے، قسم کھانے اور پیسے کمانے کو. آج قرآن جو ہے کس لیے ہے؟ وہ کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں معلوم. عملونا تعملونا غافلونا. حافظ آپ پڑھتے، پیچھے ٹھہرتے، انگلے تھے، جھک لیتے، نماز پڑھے وہ چلے گئے. اب کب کب جو ہے نا مسجد سے وہ بیلوں کو دعویٰ چھوڑتے بھاگتے رہے. کب کب چھوڑتے، کب کب بھاگوں. کیوں؟ اس کی لذت نہیں ہے قرآن کریم کی. قرآن کے رموز کو جو ہے نا سمجھنے کے لیے ہمارے اندر جو ہے نا وہ جدت نہیں ہے، جس کی وجہ سے قرآن سن رہے تو ہم کو بیزارگی محسوس ہو رہی. یہ قرآن جو ہے آپ اگر سمجھیں گے، ایک ایک آیت اگر آپ قرآن کریم کی سمجھیں گے تو ساری دنیا کے اوپر حاکم بن جاتے آپ. اور اس کو جو ہے نا سمجھنے والے، کوشش کرنے والے بڑے بڑے سائنٹسٹ اسلام میں داخل ہو جاتے. بڑے بڑے جو ہے نا حکیم، جو ہے نا ڈاکٹرز اسلام میں داخل ہو رہے. ارے کیا معرفت ہے قرآن کریم کی، کیا جو ہے نا راز ہے، کیسے کیسے انکشافات ہے اس کے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ وہ کلام اللہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں تم میں سب سے بڑی جو ہے نا نعمت، دولت جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ رہا ہوں. آج سب سے بڑی امت کی بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا ساری دولت جو ہے نا حاصل کریں، بنگلے بنائیں، کار خریدیں، سونا چاندی کے ڈھیر جو ہے نا جمع کریں، لیکن قرآن کی معرفت جمع نہیں کریں جس کے لیے ہم پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمنا انبیاء نے کی، مقام ایسا ملا مجھ کو، غلامان محمد میں سے ہے نام و نشا میرا. آپ کو اللہ جو ہے نا کسی لنگات میں، بھمن میں، کسی وڈر کے پیٹ میں، کسی دلت، کسی بھی جو ہے نا کافر یہودی نصارہ کے پیٹ میں پیدا کرتا تو قرآن ملتا تھا آپ کو؟ نہیں ملتا تھا. اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اور قرآن جو ہے نا ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اتنی بڑی دولت رکھ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مودی بچاتا ہے کہ کیا ہے کی، امت شاہ بچاتا ہے کہ کیا ہے کی، فلاں جو ہے نا لیڈر بچاتے کیا ہے کی، اسد صاحب بچاتے کیا. یہ جو ہے سیاسی لوگوں کے، دولت مند لوگوں کی طرف جو ہے نا ہماری آنکھیں چٹکی ہوئی ہے. اتنا بڑا کلام ہے کہ تم خود جو ہے دنیا کی گندگی کو دور کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے. اتنی بڑی دولت ہے، ڈھیروں کے سونے کے اینٹ بھیجے کر قرآن کریم کو اگر لینا پڑے تو لے کر دنیا کو پاک کرنا چاہیے. اور صحابہ اکرام یہی جو ہے نا دولت کو حاصل کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایران فتح ہوا. ایران اس وقت جو ہے نا سپریم پاور تھا، سب سے جو ہے نا دنیا میں طاقتور ملک کہلاتا تھا، ایران اور روم. یہ دو جو ہے نا ملک مسلمان ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا. بڑے بڑے جو ہے نا دولت کے انبار، سونے کے اینٹ، تخت تاج صوبہ آ کے پڑے ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تخت پہ بیٹھے، نہ تاج اپنے سر پہ رکھے. آپ جو ہے فقیری جھبا پہن کے، جس کو پیون لگے ہوئے تھے، وہ جھبا پہن کے کیا فرما رہے؟ ہم کو عزت اسلام دیا، وہ ہم کو یہ ایران کی دولت، یہ تخت و تاج عمر کو جو ہے نا باعزت نہیں بنائے. عمر کو جو ہے نا عمر بنانے والے، باعزت بنانے والے، فاروق اعظم بنانے والے وہ اللہ کے رسول ہیں، قرآن پاک ہے. کسی کو جو ہے خالد بن ولید بنایا قرآن، کسی کو صدیق اکبر بنایا، علی المرتضی حضرت جو ہے نا مولا علی در خیبر کے فاتح بنایا. تو اتنی بڑی دولت ہے قرآن. دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ تمہارے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو سکتا ہے.
قرآن کی دولت اگر آپ کے سینے میں ہو تو بہرحال جو ہے اس رات کا شب قدر کا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا تحفہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن جو ہے نا ہمارے لیے اترا ہے، زندہ قرآن، بولنے والا قرآن، ہدایت کرنے والا قرآن، امت کو جوڑنے والا قرآن۔ آج دیکھیے ہر فرقے والے کے پاس یہی قرآن سب کے پاس ایک ہے۔ اگر صرف قرآن کے جو ہے نا پکڑ کے قرآن کریم کے اصول پہ اگر مسلمان متحد ہو گئے نا، ساری دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت بن سکتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ رہے ہمارے مولانا، ہمارے مفتی، ہمارے جو ہے نا عالم، ہمارے جو ہے نا بہت بڑے جو ہے نا جیت جو ہے نا قاری، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑ دے رہے۔ قرآن کو اگر آپ پکڑیں گے، قرآن کریم کی ہدایت کو اگر پکڑیں گے، سب ایک ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کے پاس ایک قرآن ہے، ساری دنیا کو جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین، نماز میں وہی جو ہے نا قرآن تلاوت کرے، چاہے کسی فرقے کے ہو۔ تو پھر جب سب کے پاس قرآن ایک ہے تو ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے اندر اتحاد کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ یہ قرآن سے ہٹ کے جو ہے نا چند دم چھلے لگا لیے، جس کی وجہ سے امت جو ہے نا بٹ جا رہی، ایک دوسرے کے منہ دیکھنا گوارا نہیں کر رہے۔ ان کی مسجد میں انہوں آئے تو جو ہے نا وہ کھلگا گھورے ویسا گھورتے، ان کی مسجد میں انہوں کا ہے تو انہوں جو ہے نا کھلگا گھورے ویسا گھورتے۔ یہ جو ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں منفیت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ سَمَّاكُم مسلمین، تم جو ہے نا مسلمان ہو۔ ہم کیا بولے؟ سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، اہل قرآن، چکڑالوی، شیعہ، استثنائی، یہ جو ہے نا نام قرآن میں ہے۔ یہ نام جتنے آپ لے لے کے جو ہے بورڈاں لکھ کے اکڑ رہے، وہ نام قرآن میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَهُوَ سَمَّاكُم، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان تو کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں۔ ہم جا کے بولتے کون ہے مسلمان؟ ارے مسلمان ہوں گے جی، کون سنی ہے، شیعہ ہے؟ تو مسلمان کا قرآن کا سرٹیفکیٹ ان کو کافی نہیں ہے۔ ان کے جو ہے نا بانی جو فرقے کے ہے، انہوں جو دیے اس کو جو ہے نا یہ جو ہے ان کا جو ہے نا ویلیبل ہے، یہ ہے تو تم مسلمان ہیں قرآن سے بڑھ کے۔ اب بولیے اتحاد کیسا ہو سکتا ہے؟ پڑھے جو کلمہ طیب اسے اپنا بھائی سمجھتے تھے، اسی کا نام 1400 برس پہلے مسلمان تھا۔ محبت گر تمہیں منظور ہے، اعلان یہ کر دو، نہ یہ فرقہ نہ وہ فرقہ، مسلمان ہوں مسلمان تھا۔ بھلائی دین کی چاہو، مٹا دو تفریقہ سازی، اپنے فرقوں کو جو ہے نا ختم کر کے صرف قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج جو ہے یہی جو ہے نا تفریقے بازی کی وجہ سے کیا ہو رہا؟ کافر آسانی سے تم کو آپس میں ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ، تمہارے کو لڑا دے رہے، ارے دیوبندی آ گیا، ارے بریلوی آ گیا، لڑو۔ اب دیکھ رہے نا ایران پہ حملہ ہو رہا، کیا بول کے بیٹھ رہے؟ شیعہ ہے، رافضی ہے لوگ، انہیں رافضی ہے تو کیا انہیں نتن یاہو کے جو ہے نا اہل سنت والجماعت کا سنی جو ہے نا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے؟ کیا ٹرمپ جو ہے نا تمہارا بیت اللہ کا جو ہے نا چاہنے والا ہے؟ انہیں حنفی ہے؟ ارے یہ تو جو ہے نا ایک نمبر کے اسلام کے سخت ترین دشمن ہے۔ آج ایران کو مٹا کے کل جو ہے نا تمہارے کو مٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عراق کو نہیں مارے، افغانستان کو نہیں مارے، کتنے ملک جو ہے نا تباہ کر رہے۔ یہ جو ہے نا صرف جو ہے نا تم کو تنہا کر کے مارنا چاہتے۔ تم کو عقل کب آتی؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والے، اس کو جو ہے نا اپنا بھائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور جو ہے نا سور خور، حرام خور، ایک نمبر کے اسلام کے سخت ترین دشمن، عورتوں کو ہماری ننگے کرنے والے، ہماری عزت و آبرو کو لوٹنے والے، امت جو ہے نا مسلمہ کا شیرازہ جو ہے نا بکھرنے والے، ان جو ہے نا بدکاروں کے ساتھ ہو کے جو ہے انہوں کیا کہ بڑے بڑے ہم کو بما دیتے بھائی، انہوں بڑے بڑے مشنا دیتے ہیں ہمارے کو۔ یہ مشنا خبر میں کام آنے والے ہیں تمہارے، ان کے ایٹمک ہتھیار جو ہے تمہارے خبر میں سفارش کرانے والے ہیں کیا؟ تو یہ مسلمان کی جو ہے مادیت کی وجہ سے عقل اندھی ہو گئی کہ ہم ہمارے بھائیوں کو جو ہے نا نہیں پہچان پا رہے،
دشمنوں کے پاس جا کے ہم جو ہے جھک جا رہے، جس کی وجہ سے پیسہ ہمارے پاس ہے، میجورٹی ساری دنیا میں کروڑوں اربوں جو ہے نا مسلمان ہیں۔ آج دیکھیں نا، کل جو ہے نا ہارمز جو سمندر پہ ایران جو ہے نا وہ جہاز روک دیا تو نفس جو ہے نا ڈھیلی ہو جائے، ارے دیو بھائی رحم کرو بھائی، اتنا مسلمانوں پہ لان تان پڑتے تھے، مارتے تھے، سالے ایسے ہے عرب سے پھکو ریتی پھکو، جاؤ لات مارو بھگا دو، عربستان کو چلے جاؤ بول رہے تھے۔ آج جو ہے نا ان کے پیراں پڑ رہے، بھائی ایک جہاز دے دو، 2000-3000 روپے کو ایک سلنڈر ہو گیا ہمارے پاس، اگر ایک مہینہ نہیں ملا تو بچے بلی بلا کے مر جاتے۔ تو اتنی بڑی مادی طاقت بھی جو ہے نا مسلمانوں کے اندر رکھ دے کے رکھا اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی طاقت رکھ کے بھی وہ شیطانوں کے پیروکار ہو جا رہے۔ یہ لوگ پٹرول جو ہے نا عرب میں ہے، پیسہ جو ہے نا بے حساب جو ہے نا عرب میں ہے، بڑے بڑے جو ہے نا ملک کو جو ہے نا خرید سکتے یہ لوگ، لیکن روح نہیں۔ ابھی جو ہے بیان فرما رہے تھے نا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ روح بلالی نہیں ہے، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تم موسیٰ نہیں بننا چاہتے، ارے اللہ ابابل کو اتارنا جی، ابابل کو اتارنا بلکہ بولے تو تمہارے اندر بھی ویسے بننا نا صحابہ اکرام کے جیسے اللہ کی مدد آنے کے لیے، نہیں تم خوب شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے، اگر دیے تو جناب خوب جو رنڈیاں کریں گے، اور اس کے بعد جب آفت آئی گلے کٹنے کا تو اللہ کو پکار، اللہ کہاں تیری مدد؟ تو بولا تھا نا مسلمانوں کو بچانے کے واسطے ابابل بھیجا تھا نا، علم ترا کیف فعل، سب یاد دلاتے اللہ کو۔ جب انہیں تمہاری جو ہے نا اندر کے بدکاریوں کو جو ہے نا نشاندہی کرا، توبہ کرتے تم؟ تو یہ جو ہے دو پہلو، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی، دونوں طرف جو ہے نا الفت، ایک ہاتھ سے ہتھیلی نہیں بستی، یاد رکھو، دونوں ہاتھوں کو جو ہے نا قریب کرنا پڑتا ہے۔ اللہ جو ہے نا تم پہ رحم کرنے کے لیے، کرم کرنے کے لیے وہ جو ہے جلوہ فگن ہے، تمہارے قریب آ رہا ہے، مائل بہ کرم ہے، تو تم بھی جو ہے نا عاجزی و انکساری کے ساتھ اس کے کام کے لیے آگے بڑھیں، اس کی کتاب کو کھول کے دیکھیں، اس کا دین کیا چاہتا ہے، کیا تقاضا ہے اسلام کا، ہم جو ہے نا سمجھیں تو ہماری نجات ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس رات کی جو ہے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا کلام۔ یہ ہر مسلمان کے تر امتیاز شان جو ہے نا اس کے سر کا زینہ ہے قرآن۔ اس قرآن کو لے کے تم جو ہے نا دنیا میں پھرو۔ دنیا کی کوئی جو ہے نا کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہ حکومت کی ضرورت ہے، نہ شہرت کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، ہم کو جو ہے علم قرآن کی، اس کے معرفت کی ضرورت ہے۔ اس قرآن کو بانٹو، لنگات اگر ہیں تو کنڑ میں جو ہے جا کے سمجھاؤ، قرآن کا پیغام دو۔ مراٹھی میں جو ہے نا آج تو الحمدللہ ہر زبان میں جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ ہوا، مگر پڑھ رہے کون؟ مسجد میں مسلمانہ خالی، غیروں کو جناب پیاسے رکھ رہے، ان کو قرآن سمجھنے نہیں دے رہے۔ تو بتائیے اگر اللہ کے رسول قرآن جو ہے نا عربستان میں جزدان میں جو ہے نا ڈال کے وہیں گھینٹی باندھ کے اگر مکے میں رکھ دیتے تو تم جو ہے نا جہنم سے بچ سکتے تھے کیا؟ تمہارے اندر یہ نیکی پیدا ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول فرما رہے دنیا کے ہر کونے تک قرآن کریم کی ایک ایک آیت بھی تمہارے پاس پہنچی تو تم پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تم کو ملے تو تم جو ہے دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہمارا دین پھیلانے سے نجات ہے، چھپانے سے نہیں۔ دوسروں کے دین کیا ہے؟ چھپا لیتے، جیسے برہمن ہے، وید جو ہے نا آدیواسیوں کو پڑھنے نہیں دیتے، ہم بمن پڑھتے تمہیں نہیں پڑھنا۔ یہودیاں بھی ایسا ہی، تورات جو ہے نا دوسروں کو دیتے نہیں، خود ہی پڑھتے۔ لیکن ہمارا قرآن ویسا نہیں ہے، ہر دلت کو دو، برہمن کو دو، کومٹی کو دو، مارواڑی کو دو، عیسائی کو دو، یہودی، ہر ایک کو جو ہے نا قرآن دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ عمل کرنے والا بن جائے۔ یہ نہیں کہ جو ہے مسلمان ہمارا قرآن ہے، حمید پڑھ کے آسمان میں اڑ کے اللہ سے ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تم سے آگے بڑھنے والے بھی نکل سکتے۔ علامہ اقبال کون ہے معلوم؟ علامہ اقبال برہمن خاندان سے ہے، مسلمان خاندان سے نہیں ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ترانہ پڑھتے نا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندوستانوں کے پاکستان جتنے جو ہے اردو داں لوگ ہیں سب جو ہے نا علامہ اقبال کے شہدا ہیں، بنگلہ دیش ہو کوئی ہو۔ انہوں کون تھے؟ ان کی فیملی برہمن۔ جب ان کے دادا پردادا اسلام قبول کرے تو ایسی عظیم شخصیت ہم کو ملی جو قرآن کریم کے حقائق کو بیان کرے۔
تو ہو سکتا ہے یہاں کے لنگایتوں کو اگر ہم اسلام سمجھیں گے اس میں سے کوئی بہادر ٹھہر کے دوسروں کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دینے والا بن جائے۔ تو بہرحال جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر جو ہے ابھی جیسا ہمارے شوکت خان صاحب بتا رہے تھے، قدر والے وجود کو پکڑے تو قدر سمجھ میں آتی۔ قدر 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 بدلتے عزت آبرو، مسلمانوں کی عزت و آبرو کس سے ہے؟ قرآن سے ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کتاب نازل کیا اس سے مسلمانوں کی عزت ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے؟ پیسے سے ہے۔ کلیانی میں بڑا بنگلہ بنایا تھا، اس سے ارے کیا بڑا بنگلہ تھا، اللہ صاحب پورے کلیانی میں باہر سے آتے ہو دکھتے رہتا آپ۔ اگر ایسا تصور کر لیے تو یہ عزت نہیں ہے۔ بڑے بڑے محل بنانے والے سورے مٹی کے اندر لایا تھا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا؟ تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ کتنی بھی بڑی جو ہے نا آپ بلڈنگ بناؤ، کتنی بھی بڑی دولت کماؤ، یہ سب جو ہے نا مٹی میں ملنے والی ہے۔ عظمت کیا ہے؟ عظمت جو ہے نا اللہ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کل من علیہا فان، ہر چیز دنیا کی جو ہے نا فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا جلال، اس کی بزرگی، اس کی پاکی وہ اگر اختیار کریں گے تو تمہاری عزت ہے، اگر وہ اختیار نہ کریں گے تو فنا ہو جاتے۔ تو اس لیے جو ہے ہماری سب سے بڑی دولت قرآن ہے، یہ قدر ہے۔ اگر ہم قرآن کی اگر قدر نہیں کریں گے جو اس رات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو ہماری کوئی قدر ہونے والی نہیں ہے۔ صحابہ کی قدر کیوں ہوئی؟ رضی اللہ عنہ و رضوان کیوں بنے؟ قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے پھرے، قرآن کے پیغام کو جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا دیوستھانوں میں، بادشاہوں کے درباروں میں اس قرآن کے جو ہے نا پیغام کو لے کے گئے، جس کی وجہ سے ان کی قدر ہوئی۔ قدر کے شب قدر کے معنی ہے قدر و منزلت، عزت، آبرو، ہمارا جو ہے نا مقام، مرتبہ، شان، عظمت، اس کو بولتے ہیں قدر۔ یہ کس سے ہے؟ قرآن سے۔ اس لیے جو ہے آپ تہیہ کر لیجئے کہ ہم جو ہے نا قرآن کے لیے اپنی زندگی لگائیں گے، ہماری صلاحیتیں قرآن کے لیے لگائیں گے، قرآن کے تقاضے کو پورا کریں گے، قرآن کے پیغام کو دنیا میں پہنچائیں گے، تو ضرور جو ہے اس رات کا جگنا اور اس رات کی معرفت کو سمجھنا یہ ہمارے لیے جو ہے نا بہت بڑا فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے، اسلام کے عظیم پیغام کو ابنائے وطن، خاص کر ہندوستان کے جو غیر مسلمین ہیں، ان تک جو ہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، صلاحیت دے، توفیق دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔